السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو پہلا سوال ہے آپ کا کہ اگر رات کو بندے کا وطر رہ جائے تو وہ اس کی قضائی کیسے دے اور کب دے، تو اس پہ سنن ترمذی میں ایک باب باندھا گیا ہے، باب قضاء الوتر، ٹھیک ہے، وطر کے قضا ہونے کا بیان۔ اس میں وہ حدیث لے کے آئے ہیں، اور یہ جو حدیث ہے وہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رات کی نماز رہ جاتی تھی بیماری کی وجہ سے یا نیند کے غلبے کی وجہ سے، تو آپ اس کی قضائی فجر کے بعد دیا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول روٹین میں 2 مرتبہ اس طرح ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا رات کو وطر رہ گیا ہے، وہ سو گیا یا نیند کا غلبہ ہو گیا یا بیمار تھا یا کوئی مسئلہ تھا، اچھا پھر اس میں 4 لفظ استعمال کیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں ایک لفظ یہ ہے کہ باب قضاء الوتر، قضاء وطر کے بارے میں بیان، اور اس میں انہوں نے یہ چیز بھی شامل کی ہے کہ بھولنے کی وجہ سے، من نسیہ، جو بندہ بھول جائے، بعض دفعہ بھول بھی جاتا ہے بندہ، پڑھنا ہے پھر یاد نہ رہا، تو وہ دن کو اٹھ کے جو ہے وہ وطر کو جفت بنانا ہے۔ اگر آپ 3 پڑھتے تھے تو 4 پڑھنے ہیں، اگر آپ 1 پڑھتے تھے تو 2 پڑھنے ہیں۔ اب آپ نتیجہ نکالیں، آپ 1 وطر پڑھتے ہیں آپ نے 2 پڑھنے ہیں، آپ 3 وطر پڑھتے ہیں تو آپ نے 4 پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 3 پڑھتے تھے تو آپ نے 4 پڑھنے ہیں، چوتھی رکعت میں آپ نے وطر کی دعا پڑھنی ہے، چوتھی رکعت میں ہی تشہد کرنا ہے۔ اگر آپ 1 پڑھتے تھے تو آپ نے 2 پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے وہ دوسری رکعت میں وطر کی دعا کریں گے۔ اوکے ہو گیا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی، آپ سب سوال اگلا یہ نکل آیا کہ میں کبھی 3 پڑھتا ہوں کبھی 1 پڑھتا ہوں، تو بھائی اگر آپ کا 3 پڑھنے کو دل کر رہا ہے آپ 4 پڑھیں، اگر آپ کا 1 پڑھنے کو دل کر رہا ہے آپ 2 پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وطر کو جفت بنا لیں گے۔ اوکے ہو گیا۔ یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے کہ جی وطر کو جفت کیسے بنا لیا، بس حدیث میں آ گیا نا کہ وطر کو جفت بنانا ہے، تو بس بات ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جواب تو اس بات کا بھی نہیں ہے کہ فجر کی 4 رکعتیں کیوں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ جو شریعت نے بیان کر دیا ہے بس وہ سلیوشن ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک بات مکمل ہو گئی ہے، ابھی بھی اگر کنفیوژن باقی ہو دوبارہ سوال کر لیں۔ سوال کا دوسرا حصہ یا دوسرا سوال، آپ لاہور میں رہتے ہیں یا جیسے میں راولپنڈی اسلام آباد میں رہتا ہوں، میرے والدین فیصل آباد جڑاں والا میں رہتے ہیں، میں وہاں جاتا ہوں، والدین والد صاحب وفات پا گئے ہیں، میرے بھی بھائی کا گھر ہے اور والدہ میرے ادھر رہتی ہیں۔ اب میں جڑاں والا میں جا کے اپنی پوری نماز پڑھوں گا یا قصر کروں گا، ٹھیک ہے، تو بھائی زیادہ بہتر موقف یہ ہے کہ پوری نماز پڑھی جائے، ٹھیک ہے، گو کہ وہاں پہ ہوتا میں مسافر ہی ہوں، صحیح بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے، میری بیوی بچے اگر یہاں پہ ہیں تو وہاں پہ میں مسافر ہوں، وہاں پہ میں لمیٹڈ ڈیز کے لیے جاتا ہوں، وہاں پہ میں شیڈول بنا کے ٹائم نکال کے جاتا ہوں، وہاں پہ میں مطلب مکمل سٹے کے لیے نہیں جاتا، 1 یا 2 سوٹ ساتھ لے کے جاتا ہوں، بطور مسافر ہی جاتا ہوں، بطور مسافر ہی جاتا ہوں، بات یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پوری نماز کیوں پڑھتا ہوں؟ میں پوری نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ فتنہ نہ کھڑا ہو، میں پوری نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے دل میں وسوسہ نہ لگا رہے، میں پوری نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے یہ اشکال نہ رہے کہ یار میں نماز کا چور تو نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ادروائز میں جب لاہور سفر پہ جاتا ہوں، کراچی ملتان جاتا ہوں، سندھ سوات جاتا ہوں، تو وہاں میں قصر کرتا ہوں، میرا دل مطمئن ہے، حالانکہ وہاں بھی مسافر ہوتا ہوں۔ لاہور میں اگر میں جاتا ہوں تو وہاں پہ تو اپنے مراکز ہیں ہمارے، اور گھر سے زیادہ وہاں پہ ریلیکس ہوتے ہیں۔ میں اپنے جامعہ میں جاتا ہوں تو وہاں پہ میں 7 سال پڑھا ہوں، وہاں پہ میرا ہاسٹل ہے، میں وہاں پہ زیادہ ریلیکس ہوتا ہوں، لیکن وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے قصر اجازت ہے، جائز ہے۔ لیکن گھر جب جاتا ہوں تو بعض دفعہ ضمیر اندر سے جو ہے وہ کریتا بندے کو کیا تو اپنے گھر آ کے بھی قصر پڑیں گا ہوں، تو لہٰذا زیادہ بہتر کیا ہے کہ نماز پوری کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ دشواری نہ ہو، پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہو گیا۔ جزاک اللہ۔